السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں سب کے؟ خوش باش، ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ آپ کو ایسا ہی رکھے، خوشیاں، صحت، نیکی کے کام کے موقع اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو دے اور آپ کو متقین کا امام بنائے، آمین۔ بارک اللہ فیکم۔ چلے جی، آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہم آیا نمبر 35 سے لے کر 40 تک جائیں گے۔ آپ کو لگے گا تو صحیح کہ یہ زیادہ ہو جائیں گی آیات، لیکن کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اور ساتھ میں اصحاب الیمین کی ساری بات یہاں پر ختم ہو رہی تھی، تو 2 آیتیں چھوڑ نہیں سکتے تھے ہم، ٹھیک؟ چلیں شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا، بے شک ہم نے، انشأناہن، پیدا کیا ہم نے ان کو، یعنی ان عورتوں کو۔ یہ ہن کی ضمیر عورتوں کو جاتی ہے۔ انشاء، خاص طور پر بنا کر، فجعلناہن، تو بنایا ہم نے ان کو، ابکارا، کنواریاں، عرباً، خاوندوں کو پیاری لگنے والی، اترابا، ہم عمر، لاصحاب الیمین، اصحاب الیمین کے لیے، ثلۃ، ایک بڑا گروہ ہوگا، من الاولین، پہلوں میں سے، وثلۃ، اور ایک بڑا گروہ ہوگا، من الآخرین، پچھلوں میں سے۔ اب اس کا رواں ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے، اپنے شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر۔ یہ کچھ ہے دائیں بازو والوں کے لیے، وہ اگلوں میں سے بہت سے ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت سے ہوں گے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان عورتوں کی بات کر رہے ہیں جو دنیا میں اچھے کام کر کے جنت میں داخل ہوں گی۔ یہ جب جنت میں داخل ہوگی تو جوان بھی ہوگی اور خوبصورت بھی ہوگی، اور وہ اپنے شوہروں سے محبت کریں گی اور اپنی زندگی جنت میں آرام سے گزاریں گی، مزے کر کے۔ پیارے بچوں، اس دنیا میں میاں اور بیوی چاہے وہ کتنے بھی خوبصورت ہوں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کے شوق فرق ہوتے ہیں، ان کی چوائسز فرق ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی وہ ایک دوسرے سے بحث کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن جنت میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی بحث نہیں ہوگی، صرف مزہ ہی مزہ ہوگا۔ جب ہمارے امی ابو بھی کبھی ایک دوسرے سے بحث کر لیتے ہیں یا ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن جنت میں وہ ایسا نہیں کریں گے۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں لے جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مذاق کیا اور کہا کہ لیکن بوڑھی عورتیں تو جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ تو وہ رونے لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، میرا یہ مطلب ہے کہ جب آپ جنت میں داخل ہوں گی تو آپ ایک جوان عورت کی صورت میں داخل ہوں گی، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا ہے، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا۔ تو سبحان اللہ، جنت میں جب سب لوگ جائیں گے نا تو وہ ایک جیسے لمبے ہوں گے، اتنے لمبے جتنے آدم علیہ السلام لمبے تھے، اور سب کی عمر ایک جیسی ہوگی، 33 سال کی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب کہ وہ اٹھائے گئے تھے آسمان کی طرف، اور سب کی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہوگی۔ کس قدر پیاری بات ہے اور کتنے مزے کی بات ہے۔ پیارے بچوں، اس دنیا میں لوگ ہر وقت سوچتے ہیں کہ ہمارا قد لمبا نہیں ہے جیسا ہم چاہتے تھے، ہمارا رنگ ویسا نہیں ہے، ہمارا چہرہ ویسا نہیں ہے، لیکن اگر ہم یہ یاد رکھیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں دیا ہے ہم اس پہ خوش ہیں اور راضی ہیں، اور پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ دنیا بہت تھوڑی دیر کے لیے، ہم نے واپس جنت میں جانا ہے، جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بہترین ایج، بہترین لمبائی، بہترین خوبصورتی دیں گے۔ اگر ہم ایسا سوچیں گے تو پھر ہمارا دل مطمئن رہے گا اور ہم خوش رہیں گے۔
ایک دفعہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی عورتیں بہتر ہوں گی، جنت کی حوریں جو اسپیشل جنت کے لیے بنائی گئی ہیں، یا پھر دنیا کی عورتیں جو ایمان والی ہوں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والی عورتیں۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی نمازوں کی وجہ سے، ان کے روزوں کی وجہ سے، اور ان کی عبادت کی وجہ سے، یعنی عبادت کی خوبصورتی کی وجہ سے یہ عورتیں جب جنت میں جائیں گی تو اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں گی۔ لہٰذا ایک بات تو ہم کو بالکل صحیح سمجھ جانی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری اور خوبصورت اخلاق یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو یقیناً جنت میں ہمیں جانے میں مدد کریں گی، اور اس کے لیے دعا بھی مانگنا چاہیے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے آپ نے میری شکل صورت خوبصورت بنائی ہے، ویسے ہی میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے۔ اور یہ دعا ہم مانگتے ہیں جب ہم شیشہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آئینہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ بہت پیاری دعا ہے اگر سجدے میں بھی انسان مانگے اور ہر وقت مانگے تاکہ ہمارا اخلاق اچھا ہو جائے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، چلیں انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔